Assalamualaikum class. Today we are going to start our chapter number 2, Making of Pakistan. This is our lecture number 4, and before starting this chapter I would like to suggest you کہ اس کو آپ جو ہیں وہ بہت غور سے سمجھیے گا کیونکہ یہ چیپٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ایگزامینیشن پرسپیکٹیو سے، کیونکہ اس چیپٹر سے کافی کویشچنس ہمیں آتے ہیں جو بورڈ ایگزامز ہوتے ہیں اس میں. This chapter starts from the revivalist movement. There are 4 revivalist movements in the subcontinent: movement of Shah Waliullah, movement of Sayyid Shahid Ahmad Barelvi, Fraizi movement and the Aligarh movement. یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی جب مغل امپائر کی ڈاؤن فال ہوئی تھی. مسلمز ruled over subcontinent hundreds of years, and when they declined, and there were several reasons of the decline of the Mughal era, and these these 4 schools of thought presented their ideas, and they launched their movement that will be discussed in the next slides. Starting from the movement of Shah Waliullah. Who was Shah Waliullah? Shah Waliullah's genuine name was Qutubuddin. He was born on 21st Feb 1703 near Delhi. His father was a religious person, and his father's name was Shah Abdul Rahim. He was well-known scholar and a religious leader at that time. From the early childhood, Shah Waliullah starting learning Islamic education, and at the age of 15 he mastered in Islamic education. After the death of his father, Shah Abdul Rahim, he succeeded the mission of his father at the age of 15, and he took the charge of that Madrasa Rahimiyya. Soon after the death of Aurangzeb Alamgir, who was considered as one of the greatest Mughal emperors of the Mughal dynasty, he died in 1707, and after his death a wave of religious and moral degradation swept the Muslims of the subcontinent. It means جب اس کی وفات ہو گئی تو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مغل امپائر والی جو مغل ڈائنیسٹی کی پریسٹیج تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ گرنے لگی. اینڈ all the situation was minutely analyzed by Shah Waliullah, and he analyzed the factors of the downfall of the Mughal Empire. Mughal rule in the subcontinent stretches from Delhi to the western Bengal, اور اس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی جو ملٹری اسٹرینتھ تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے جانے کے بعد یہ اسٹرینتھ جو تھی وہ کولیپسڈ ہو گئی، وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. اب کیسے ختم ہوئی؟ کیونکہ جو مغل ڈائنیسٹی تھی انہوں نے جو ہے آفٹر اورنگزیب عالمگیر ہوا یہ تھا کہ اس کے جو سکسیسرز تھے، اس کے جو بعد آنے والے لوگ تھے، وہ آپس میں جو ہے وہ بادشاہت کے لیے لڑے، اور اس کا ایڈوانٹیج جو ہے دوسری فورسز نے اٹھایا، جس میں سکھ تھے، مراٹھاز تھے، اور دوسری کمیونٹی تھی جنہوں نے مسلمانوں کو ٹف ٹائم دیا ان دا سب کانٹیننٹ. اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو ملٹری طاقت تھی، جو آرمی کی جو طاقت تھی، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، وہ لوگ پسپا ہو رہے تھے. تو ایک تو وجہ یہ تھی. پھر مسلمانوں کی جو سب سے امپورٹنٹ وجہ تھی ڈاؤن فال ہونے کی، وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلامک ٹیچنگ سے دور ہو گئے. تو شاہ ولی اللہ نے اس بات کو بھی
فوکس کیا کہ اس کو کیسے سدھارا جا سکے. اور کیونکہ مسلمانوں کی ایسی حالت ہو چکی تھی تو ہی روٹ لیٹرز ٹو ڈفرینٹ مسلم لیڈرز جو کہ قریب قریب کے تھے افغان لیڈرز, پرشین لیڈرز. سو احمد شاہ ابدالی واز این افغان لیڈر, اور انہوں نے احمد شاہ ابدالی نے جو ہے وہ 1751 میں جو ہے وہ ہیلپ کیا اور مراٹھاز کو ایٹ دا بیٹل آف پانی پت جو ہے وہ ڈیفیٹ کر دیا. Shah Waliullah was the first person who translated Holy Quran for the first time. ان سے پہلے کسی نے کوئی ٹرانسلیشن نہیں کی تھی قرآن کی. تو شاہ ولی اللہ نے جو قرآن کی ٹرانسلیشن کی وہ پرشین لینگویج میں کی. واہی چوزن پرشین لینگویج, کیوں انہوں نے پرشین لینگویج کو چوز کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کے ٹائم پہ پرشین لینگویج وائڈلی اسپوکن لینگویج تھی, اور اسی لیے جو ہے انہوں نے ٹرانسلیشن کری قرآن کی پرشین لینگویج میں. قرآن کی ٹرانسلیشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے احکامات کے بارے میں زیادہ پتہ چلے گا, کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربک میں ہے, اور عربک سے جو ہے وہ عربک جو ہے وہ ہر عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک عام زبان ہونی چاہیے جس سے وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ سکے. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ہے وہ قرآن کی ٹرانسلیشن کی انٹو پرشین لینگویج. شاہ ولی اللہ آلسو wrote many books on حدیث, فقہ اینڈ تفسیر. قرآن کے بارے میں بھی لکھا, احادیث اور فقہ کے بارے میں بھی انہوں نے انٹرپریٹیشنز کی. ون آف دا فیمس بک آف شاہ ولی اللہ واز حجت اللہ البالغہ. یہ ان کی سب سے جو ہے فیمس بک ہے. ہی ڈائٹ آن August 10th 1762, اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے جو ہے وہ ان کا مشن جو ہے وہ کنٹینیو کرا. اور شاہ عبدالعزیز نے جو ہے وہ قرآن کی ٹرانسلیشن جو ہے پرشین میں تو ہو چکی تھی شاہ ولی اللہ کے ٹائم پہ, تو بعد میں انہوں نے اردو میں بھی کی قرآن کی ٹرانسلیشن. یہ تھا ہمارا جو شاہ ولی اللہ والا ٹاپک ہے, ان کی ریوائولسٹ موومنٹ, جو کہ ون آف دی امپورٹنٹ ریوائولسٹ موومنٹ تھی ان دا سب کانٹیننٹ. ان کے بعد اور ریوائولسٹ موومنٹ ہے جس کا ذکر ہم آگے کریں گے. سید احمد شہید بریلوی. He was born in Rai Bareli. Rai Bareli is a town in 1786. He was much inclined towards the military training. اگر ہم بات کریں, دو کمپیریزن کریں شاہ ولی اللہ کا اور سید احمد شہید بریلوی کا, تو جو سید احمد شہید بریلوی ہیں he was considered as the man of action. وہ ایکشن پہ بلیو کرتے تھے. تو وہ شروع میں جو تھے انہوں نے جو ہے وہ اتنی ایجوکیشن کی سائٹ پہ نہیں تھے. ان کا فوکس جو تھا وہ ٹریننگ تھا, ملٹری سکلز کو حاصل کرنا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنی لائف کو ڈیووٹ کر دیا ٹورڈ سوشل سروسز. He was very influenced by the teachings of Shah Wali Allah, and he learned Islamic teachings from his son Shah Abdul Aziz from the same madrasa where Shah Wali Allah learned the Islamic teachings, that was Madrasa Rahimiyya. He was very much concerned about the downfall of Muslim, اور یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو مسلمانوں کی ذبح حالی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جہاں پہ اسلامک رول تھا وہاں پہ دوبارہ سے اسلامک رول اسٹیبلش کر دیا جائے, اور یہ ان کا خواب تھا. تو انہوں نے جو ہے ایک موومنٹ لانچ کری جو کہ پولیتھیزم کے خلاف تھی. اور پولیتھیزم کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے جو خداؤں کو مانتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ ایک موومنٹ کا آغاز کیا. ان کی موومنٹ جو ہے وہ مشہور ہوتی ہے تحریک مجاہدین. ان کی موومنٹ کے جو 5 امپورٹنٹ فیکٹرز تھے, جو پوائنٹس تھے, وہ تھے توحید, یونیسٹی آف اللہ پہ بلیو کرانا, لوگوں کو ٹیچنگز آف اسلام کی طرف لے کر آنا, ان کو جو ہے وہ میسج دینا کہ جو اللہ نے جو ان کو میسج دیا اس کو ریکال کرانا. اور وہ ایک ایسا اسٹیٹ بنانا چاہتے جو اسلام کی آئیڈیالوجی پہ بیس کرتا ہو,
اور وہ اسلامک ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. اگر کوئی اس کے خلاف ہو تو وہ اس ویلیوز کو پروٹیکٹ کر سکیں بائی فورس. اور انہوں نے جو ہے جہاد کے بارے میں جو ہے وہ درس دیا, کیونکہ جہاد از ون آف آر پلرز آف اسلام, تو انہوں نے جہاد کے بارے میں بھی درس دیا. سید احمد شہید بریلوی wanted to eliminate all those forces who were against Muslims, and one of the force at that time was the Sikhs. Sikhs was considered as the major force against Muslims, and their leader was Ranjit Singh, a very dominant character of Punjab at that time. So Sayyid Shahid Ahmed Brelwi wanted to eliminate Ranjit Singh's pressure, Ranjit Singh's influence on the Punjab, from the Punjab. اور اس کو دیکھتے ہوئے شاہ اسماعیل شہید نے بھی, شاہ اسماعیل شہید ون آف دی پیئرس پرسن اینڈ انفلوئنسڈ بائی سید شہید احمد بریلوی, ہی جوائنڈ ود ہز کمپینین ٹو سید شہید احمد بریلوی فورس. اب کیا ہوا کہ سید شہید احمد نے جو ہے وہ ٹور کرنا شروع کرا ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور انہوں نے جو ہے وہ میسج دینا شروع کرا جہاد کا, اور گیدر کرنی شروع کری اپنی فورس, یعنی فورس کو جمع کرنا شروع کیا, کیونکہ وہ بہت بڑے مشن پہ جا رہے تھے. In 1826 پیر پگاڑا سپورٹڈ ہم. پیر پگاڑا آج بھی موجود ہیں, اور پیر پگاڑا ون آف دی انفلوئنشیل لیڈر آف سندھ, جو آج بھی سندھ میں کافی ان کا جو ہے وہ مانے جاتے ہیں. تو پیر پگاڑا صاحب نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ سپورٹ کری. یہ وہ پیر پگاڑا زندہ نہیں ہے, مطلب ان کی ڈائنیسٹی میں چلتے آ رہے ہیں پیر پگاڑا, ٹھیک ہے. تو پیر پگاڑا نے جو ہے وہ سید شہید احمد بریلوی کو سپورٹ کرا, اور سید شہید احمد بریلوی نے اپنی فیملی کو جو ہے وہ پیر پگاڑا کی کسٹڈی میں دے دیا تاکہ وہ سیف رہیں. In December 1826, Sayyid Shahid Ahmed Brelwi made his headquarter in نوشیرہ. نوشیرہ KPK کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر انہوں نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنایا جہاں پہ وہ جنگ لڑے. نوشیرہ میں جب ہیڈ کوارٹر بنا لیا تو وہاں پہ جو ہے وہ سکھس کے ساتھ جنگ ہوئی, اور سکھس کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر دیا گیا, ان کو ہرا دیا گیا. اور اس کے بعد جو مجاہدین فورس ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی, اور فورس کی تعداد ہو گئی تھی آلموسٹ 80,000. اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے سید شہید احمد بریلوی کو ایک ٹائٹل دے دیا تھا, وہ ٹائٹل تھا امیر المومنین. امیر المومنین سید شہید احمد بریلوی کو بنا دیا گیا, مطلب لیڈر بنا دیا گیا مومنوں کا. اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک کانسپریسی, ایک سازش شروع ہو گئی جو ان کے اپنے ہی لوگوں نے شروع کی. اور اس کے لیے رنجیت سنگھ نے سردار یار محمد ان سلطان محمد, یہ دونوں بھائی تھے, ان کو جو ہے وہ یوز کرا تاکہ وہ ایک کیمپین لانچ کر سکیں اگینسٹ سید شہید احمد بریلوی, تاکہ لوگوں کا ان پر سے بھروسہ اٹھ جائے. Now سید شہید احمد بریلوی set his new headquarter at بالاکوٹ. بالاکوٹ کا جو ایریا ہے وہ مظفر آباد کے قریب ہے, آزاد کشمیر کے پاس. تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنا لیا, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا, اور اس موومنٹ کے لیے ان کا زندہ رہنا ضروری تھا. لیکن ہوا یہ کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ سازش کی گئی, اور ان کی جو جگہ تھی اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ سکھ تک پہنچا دی گئی, اور ان کے دشمنوں تک پہنچا دی گئی. اور انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ جنگ لڑی along with his companion, اور اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے, اور اس میں کافی زیادہ شہادتیں ہوئیں. On 6 May 1831 سید شہید احمد بریلوی was martyred. ان کو شہید کر دیا گیا. ان کو شہید
کیا گیا تو اس وقت جو ہیں بہت سارے مجاہدین جو شہید ہو گئے تھے اور جو فورس تھی وہ 300 سولجرز پر رہ گئی تھی. اور اس کے ساتھ ہی سید شہید احمد بریلوی کا جو ایرا تھا وہ ختم ہوا. اور ان کی جو ڈریم تھی، جو ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، وہ بھی یہاں پر ختم ہو گئی. لیکن ان کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور انہوں نے جس طرح سے لڑا فار دا سیک آف دا مسلم، وہ ایک قابل تعریف ہے. اور ایسے لیڈر کو جو ہے وہ، اور سید احمد شہید کو جو ہے وہ بالا کوٹ میں ہی ان کو تدفین کیا گیا. That's all for today. Thank you very much.